بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 57، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے اعراب کا استعمال کر سکے، ٹھیک ہے۔ یہ آج ہم نے کام کرنا، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعراب کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اعراب کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعراب کہتے ہیں بچوں الف، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہم نے ایک لفظ دیکھا ہے، مثال کے طور پہ یہ قلم ہے میرے ہاتھ میں، اب قلم کاف ہے، کاف کے اوپر اگر ہم جو ہے پیش لگائیں گے تو اس کا تلفظ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کاف کے اوپر جو ہے نیچے زیر لگائیں گے پھر بھی اس کا تلفظ قلم بن جائے گا، غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لفظ ہی نہیں ہوتا۔ کاف کے اوپر زبر لگائیں گے تو ٹھیک اس کا تلفظ ہوگا قلم، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے کوئی بھی لفظ ہم نے نکالنا، جس طرح میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، اس کو ہم نے زبر، زیر یا پیش کس چیز کا ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے جس طرح وہ ہے لفظ، اس کے اوپر وہی اعراب جس طرح وہ مطلوب ہے وہ لگائیں گے تو ہمارا جو تلفظ ٹھیک ہوگا۔ جب تلفظ ٹھیک ہوگا تو ہمارا لفظ جو ہے ادا کرنے کے لحاظ سے، لکھنے کے اعتبار سے اور بولنے کے اعتبار سے ہم اس کو ٹھیک کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ہم جملے لکھ سکیں گے، پھر عبارت، پھر اس طرح ایک مکمل مضمون ہم اس کو اچھے طریقے سے لکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے اعراب کا درست استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ابھی میں نے مثال ایک دی ہے، اب لفظ ہے علم، ٹھیک ہے۔ اب آئین کے اوپر زبر لگائیں گے تو یہ معنی الگ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا معنی بن جائے گا جھنڈا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نیچے زیر لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا جاننا، ٹھیک ہے، سمجھنا، علم، علم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تلفظ جو ہے الفاظ کی درست ادائی کا نام تلفظ ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لیں، الفاظ کی درست ادائی کا نام تلفظ ہے، ٹھیک ہے۔ املا اور تلفظ میں اہل زبان کا لب و لہجہ ضروری ہے۔ اہل زبان سے مراد وہ لوگ جو اس زبان پہ مہارت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جانتے ہیں، چاہے الفاظ عربی کے ہو یا کسی اور زبان کے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح یہ آپ کے سامنے اعراب یعنی کہ ایک زبر ایک زیر غلط لگا دینے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس سامنے سلائیڈ پہ جو آپ نظر آ رہا ہے، اگر ہم اس کے اوپر جو ہے زبر لگا دیں گے آئین کے اوپر تو اس کا معنی ایک زبر لگانے سے بدل جائے گا، جس کا معنی ہوگا جھنڈا۔ اگر اس کے نیچے زیر لگائیں گے تو معنی اس کا ہوگا جاننا، ٹھیک ہے، فہم حاصل کرنا، سمجھنا، اس کا معنی یعنی کہ اعراب زبر زیر سے ایک پورا معنی چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ متحرک حروف کسے کہتے ہیں؟ حرکت والے۔ حرکت والے جب حرف پر زبر، زیر یا پیش آئے تو وہ اپنی آواز دیتا ہے، ایسے حرف کو متحرک کہتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ متحرک جو حرف ہے کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر زبر، زیر یا پیش آئے اور اب اپنی آواز بھی دے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ تو تین بنیادی حرکات ہے، زبر حرف کے اوپر آتا ہے، زیر نیچے آتی ہے اور پیش حرف کے اوپر گولائی کی شکل میں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سامنے آپ کے لکھا بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد ساکن ہوتا ہے کچھ حرف، جب حرف پر کوئی حرکت زبر زیر پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو تو وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ لام کے اوپر ساکن، ٹھیک ہے، لفظ۔ اسی طرح جو ہے جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم والے حروف کی اپنی آواز نہیں ہوتی، یہ اپنے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، جس طرح مل، ٹھیک ہے۔ اب میم کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر جزم ہے، تو اب لام جو ہے یہ پچھلے حروف کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا، کیا بنے گا؟ مل، ٹھیک ہے۔ یہ ایک خاکہ ہے متحرک اور ساکن حرف میں۔ متحرک جو ہوتا ہے اس کے اندر زبر زیر پیش آتی ہے، ساکن اس کے اندر علامت جزم آتی ہے، اور متحرک جو ہوتا ہے اس کے اندر آواز میں اپنی مستقل آواز دیتا ہے، اور ساکن یہ پچھلے حروف سے مل کر اپنی آواز بناتا ہے، جس طرح یہ مثال ہے، واو کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، تا کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، یہ متحرک ہے، اور مثال یہ دوسرے کی ہے ساکن کی۔ تو اس طرح ہم نے اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے درست لفظ کی مکتب، ٹھیک ہے، یہ نیچے با کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ جزم ہے، ٹھیک ہے، مکتب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ الفاظ جو ہے املا جو کلاس کے اندر اساتذہ بچوں سے املا کروائے گا بھی، لکھوائے گا بھی، اور پھر وہ
خود جو ہے ان سے مشکل الفاظ سنے گا بھی کس کے اندر کیا آتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح تلفظ کی بہتری ہوگی تو بچہ جو ہے وہ بولنے کے اعتبار سے اس کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھنا بھی وہ صحیح طریقے سے جان سکے گا، ٹھیک ہے. تو ہمارا آج کا کام مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم.